جب انسان کا جانے کا وقت آتا ہے وہ لوگ کہ جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں وہ سوئے ہیں، موت ہوئی، اندر سے وہ باڈی نکلتی ہے جس کو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرل باڈی میں جیو بھی ہے، اس ایسٹرل باڈی کے اندر من بھی ہے جو انٹیلیجنس ہے، اور روح بھی ہے۔ یہ جیو اپنا حساب دیتے ہیں، اور حساب جب ہو جاتا ہے تو پھر جیسا ان کو حکم ہوتا ہے ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا بعض سرٹن ٹائم تک اس دنیا میں ان کو رہنے دیتا ہے، اور وہ اس ایٹماسفیئر میں، یعنی دنیا کے ارد گرد 300 ساڑھے 300 مائل کے ایریا تک ہماری دنیا کا یہ ایٹماسفیئر ہے، اور اس ایٹماسفیئر کے پاس ہی اوزون کی وہ لیئر ہے کہ جو لیئر زمین کو بچاتی ہے ان الٹرا وائلٹ ریز میں سے کہ جو سورج میں سے نکلتی ہیں، اور ہم انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس اوزون کی لیئر کو پنچر کر دیا ہے، اس لیے ساری دنیا کا جو ویدر بیلنس ہے نا، کلائمیٹک بیلنس چینج ہو گیا ہے۔ یہ جو روحانیاں ہوتی ہیں جن کو ابھی تک یہاں ڈیٹین کیا گیا ہے وہ عبادت کرتی ہیں اور عبادت گاہوں میں آتی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کی شروعات میں ہی کہ وہ روحانیاں کہ جو اس وقت جماعت خانے کے اندر ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ یہ روحانیاں اپنے اپنے عقیدے اور اعتقاد ایمان کے حساب سے، اگر ہندو ہیں تو مندر میں، اور مسلمان اپنی مسجد میں، کرسچن اپنے چرچ میں یہ روحانیاں وزٹ کرتی ہیں۔ ہماری اسماعیلی روحانیاں جماعت خانوں میں آتی جاتی ہیں۔ یہ روحانیاں ہیں اور ہیں۔ یہاں بریبورن اسٹیڈیم کے اندر جب یہ ڈائمنڈ جوبلی تھی، اس ڈائمنڈ جوبلی سے 1.5 مہینہ پہلے ڈیکوریشن کمیٹی نے ڈیکوریٹ کرنا شروع کیا۔ یہ سی سی کلب ہے، سی سی آئی کلب، اس کے اندر وہ جو جہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، یہاں ان لوگوں نے ہمارے سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم زمین کے اندر گڑھے نہیں کھودیں گے۔ اب یہ نہ کھودنے کی وجہ سے ہم نے ایک بھول کی کہ 44 گیلن کے جو ڈرمز ہوتے ہیں آئل کے، اس کے اندر ریتی ڈال کے ان کے اندر ہم نے لکڑیاں رکھی اور اوپر ہم نے منڈپ بنایا۔ 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ہو گیا، 1.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے، اتنا بڑا منڈپ تھا۔ 10 مارچ کو مولانا حضرت امام کی طلع ودی تھی یہاں بمبئی میں 1946۔ 8 مارچ کو یعنی 2 دن پہلے رات کو اتنے زور کی ہوا نکلی کہ ہمارا یہ سارا منڈپ اوپر اڑ گیا اور پھر گر پڑا، چیزیں وغیرہ ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں کانچ ٹوٹ گئے۔ اوہو، اس وقت لڑکے بھاگے، اور اس تمام ڈیکوریشن کمیٹی کا جو چیف انچارج تھا وہ ہمارے رحمت اللہ ویر جی تھے، اعتمادی رحمت اللہ ویر جی۔ وہ اپنے ریکریشن کلب کے اندر اسماعیلی ایسوسی ایشن کے سیکریٹری بھی تھے۔ ان کو پہلے سے ہارٹ کی ٹربل تھی۔ 2 بجے جا کے رات کو لڑکوں نے جا کے اس کو اٹھایا اور کہا اعتمادی صاحب غضب ہو گیا، ہوا آئی سارا منڈپ اڑ گیا۔ وہ تو ہارٹ کو ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، 1 آدھ گولی کھائی، آدھا گھنٹہ آرام کیا، پسینہ نکل آیا، اور اٹھ کے گاڑی لی اور گئے ادھر والکیشور کے بنگلے پہ۔ دروازے کے اوپر گاڑی کھڑی تھی، جو والنٹیئر کھڑا تھا والنٹیئر نے کہا حضرت امام سو گئے ہیں، لیکن ماتا سلامت ابھی تک آئے نہیں، رات کے 3 بجے تھے۔ اس دن رات کو گورنر کی پارٹی تھی۔ کھڑے رہے ماتا سلامت جب ہی آئے تقریباً 3:30 بجے، تو اعتمادی رحمت اللہ ویر جی نے کہا ماتا سلامت بہت غضب ہو گیا، بہت بڑی دکھ کی بات آ گئی۔ پوچھا کیا ہے؟ کہتے کہ آپ حضرت امام کو اٹھاؤ تو ہم بات کریں۔ ماتا بہت غصے ہوئی، میں اس کو اٹھاؤں؟ بالکل نہیں، وہ آرام کرے۔ بھائی ماتا سلامت یہ ہو گیا، بھلے ہو گیا، میں اس کو اٹھانے والی نہیں۔ اچھا، کھڑے رہے۔ صبح 6:30 بجے کے قریب امام سلطان محمد شاہ گاؤن پہنا ہوا باہر نکلے کہ تو ان کو دیکھ کے ماں باپ پوچھا رحمت اللہ کیا بات ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں پانی آیا، کہتا خداوند آج 9 تاریخ کی صبح ہوئی، کل ہماری جبلی ہے،
وہ جو ہم نے ڈیکوریشن کیا تھا منڈپ سارا اڑ گیا۔ مولا ہنس کے کہتے ہیں رحمت اللہ بہت اچھا ہوا، اوپر کی روحانیاں بھی میری تلاویدی دیکھیں گی۔ تو آسمان کھلا رکھا، روحانیاں ہیں، فرشتے ہیں۔ یہ وہ روحانیاں ہیں کہ جو دنیا میں رہتے تھے، عبادت وغیرہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس ایٹماسفیئر میں ہیں، اور یہاں یہ عبادت کر کے آہستہ 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 اوپر چلے جاتے ہیں، ان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عالم ناسوت میں سے نکل کے عالم ملکوت میں چلے جاتے ہیں اور فرشتے بن جاتے ہیں۔